الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ پہ ہجرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں جس میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ ہوا اور ہجرت کسے کہتے ہیں وہ بھی بیان ہوا. اب ہجرت کا پس منظر کیا ہے؟ ہجرت والا سفر جس میں مشکلات ہی مشکلات تھیں اور پھر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر طے کرنے والا سفر تھا. تو اتنا مشکل سفر کیوں پیش آیا؟ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے صادق و امین لوگ مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو 40 سال عمر گزرنے کے بعد غار حرا کے اندر سب سے پہلے وحی ابتدائی وحی جو آپ پر آتی ہے غار حرا کے اندر، جس میں فرشتہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی مکتب میں کسی مدرسے میں اسکول میں نہیں گئے، اور فرشتہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا.
وہ کہتا ہے پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زور سے دبا کے کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھنا شروع ہو گئے، لیکن وہی اس کا دباؤ، اس کی ہیبت، سختی اتنی تیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، ٹھنڈ بھی لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور کہتے زملونی دسرونی، مجھ پر کمبل اوڑھ دو، مجھے چادر مجھ پر اوڑھ دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے، لگتا یوں ہے کہ آج میں نے بچنا کوئی نہیں۔ حضرت خدیجہ دلاسا دینے لگی، واللہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو یتیموں کا خیال کرنے والے، آپ تو بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والے، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس چلی گئی، لے کر سارا واقعہ بتایا، اور وہ یہودیت والے مذہب پر تھا، ساری آپ کی پیشن گوئیاں پڑھ چکا تھا، اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ بتایا، کہنے لگا آپ ہی وہ نبی ہیں جس کی اللہ نے بشارتیں دی تھیں، جس کی اللہ نے خوشخبریاں دی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہو جاتی ہیں۔ آپ مشن لے کر صفا پر پہنچے اور وہاں پر جھنڈی لہرائی، کپڑا لہرایا، سب کو اکٹھا کر کے کہا قولوا لا الہ، اے کائنات والو، اے میرے قبیلے والو، پرائے اپنے سب جمائیں، سب کو کہا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کلمے کا اقرار کر لو۔ سارے لوگ جو محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، صادق و امین مانا کرتے تھے، دشمن بن گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کس چیز نے دشمنی پر آمادہ کر دیا؟ کوئی ذاتی جھگڑا تھا، کوئی پیسے کا جھگڑا تھا، کوئی جہاں کا جھگڑا تھا؟ نہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ایک کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی وجہ سے سارے اپنے پرائے بن گئے، دشمن بن گئے، صادق و امین کہنے والے کذاب کہنے لگ گئے، پتھر مارنے لگ گئے، پھول نچھاور کرنے والے کانٹے بچھانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اب جب کفار نے دیکھا، مشرکین نے، کہ یہ تو دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ، خطرے والا کام ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، جو بھی آپ کی بات سنتا متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانا شروع کر دیا، تکلیفیں دینی شروع کر دیں، پریشان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے ماننے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، شہید کرنا شروع کر دیا، مارتے تھے صحابہ کرام کو،
چنانچہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے ایک قافلہ 5 سن نبوی کے اندر حبشہ کی طرف روانہ کر دیا، جس میں چند افراد تھے، لیکن کفار اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ دوسرا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ پہلی اور دوسری ہجرت، چھوٹی ہجرتیں جس کو کہا جاتا ہے۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، وہاں حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو ٹھہرنے کی جگہ دے دی۔ لیکن سن 11 کے اندر حج آ گیا، حج کا موسم ہے، لوگ مدینہ سے بھی آئے ہوئے ہیں اور ادھر سے کفار نے نوجوان اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی دعوت نہیں دینے دیں۔ جب بھی قرآن کی دعوت شروع کریں وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور مچا دینا تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، آپ کی آواز کوئی نہ سن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن کو بند کر دی، دعوت نہیں دینے دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دعوت دینی شروع کر دی۔ جو بھی باہر سے لوگ آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیا کرتے۔ جب رات سارے لوگ سو جاتے، تنگ کرنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نکلتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے ارد گرد لگنے والے خیموں کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ خیمے کو تھوڑا کھٹکھٹا کے دستک دے کے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ایک خیمے کے پاس پہنچے، وہاں پر 6 افراد موجود ہیں، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوتے ہیں، ان مدینہ والوں نے دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا چہرہ اندر داخل ہو گیا ہے، حسن کا پیکر اندر داخل ہوا ہے، حسن و جمال کا پیکر اندر آ گیا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کا حسن اتنا حسن تھا کہ اس کائنات کے اندر کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا حسین چہرہ جب خیمے میں داخل ہوا نا، متاثر ہو گئے، کچھ نہ کچھ تاثیر تو دل میں آ گئی نا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید دعوت دینی شروع کی، ان کے دلوں کے اندر بات اترتی چلی گئی، 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اگلے سال ملیں گے۔ واپس چلے گئے مدینہ میں اور وہاں پر جا کر دعوت دینی شروع کر دی۔ جب اگلے سال آتے ہیں تو 6 اور ملا کر 12 بندے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر ملاقات کی، مزید گفتگو ہوئی، واپس چلے گئے۔ اگلے سال آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا 3را سال ہے۔ جب وہ مدینہ سے آتے ہیں 12 نہیں تھے، 70 سے زیادہ ہو گئے تھے، تعداد اور بڑھ گئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ آپ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس مدینہ میں چلیں، وہاں پر ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے، آپ کی خاطر تواضع بھی کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے، مہمان نوازی بھی کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے ابھی تک مجھے حکم، فرمایا کہ تم تو کہتے ہو کہ مدینہ میں آ جاؤ ہمارے پاس، پتہ ہے جب میں آ گیا تو ذمہ داری بڑی ہونی ہے۔ جس جگہ پہ میں ہوتا ہوں وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کرے،
تو میری جان آپ کی حفاظت کے ذمے ہو جائے گی، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ میری حفاظت کریں۔ مدینہ والے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آئیے تو صحیح نا، آپ کی حفاظت میں ہم اپنا جان، مال، وطن، چمن، اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن حکم نہیں ابھی تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 نبوی کے اندر جب ظلم و ستم بڑھ گیا، اللہ نے حکم دیا ادھر دار الندوہ ہے، مشرکوں کا دفتر ہے، وہاں پر سارے کفار جمع ہو جاتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو پہلے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اب مشورے اللہ کے نبی کے حق میں ہونے لگے کہ ان کو کیا کیا جائے، کیسے اس دعوت کو روکا جائے۔ دار الندوہ کے اندر بڑے بڑے کفار موجود ہیں، جن کے اندر سارے لوگ 40 سال سے اوپر بوڑھے، سفید ریش، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا تھا، سارے بزرگ ہوتے تھے اور وہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک ایسا بندہ تھا کہ جس کو کم عمر کے اندر ہی اس مجلس کا حصہ بننا نصیب ہو گیا، اور وہ تھا ابو جہل۔ عمر زیادہ نہیں تھی لیکن اس مجلس کا حصہ تھا، یہ بھی اس مشورے میں شریک ہوا کرتا تھا۔ جس وقت دار الندوہ کے اندر مجلس بیٹھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مشورے کے لیے شیطان بھی صوفی بن کر آ گیا۔ شیطان انسانی شکل میں بڑا جبہ کبا پہنا ہوا ہے، صوفی صاحب تشریف لے آئے۔ کہنے لگے یہ اوپرا بندہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کو باہر نکالو، یہ ہماری مجلس کا بندہ نہیں ہے، یہ ہماری عاملہ کا بندہ نہیں ہے۔ شیطان کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں، نجدی ہوں، مرضی ہے آپ کی، میں نے بھی کہا میں بھی مجلس میں شریک ہو جاؤں کہ کوئی میرا مشورہ بھی کام آ جائے، مرضی ہے، باہر نکالتے ہو تو نکال دو۔ انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، صوفی صاحب کو بٹھا لیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی مشورہ کام آ جائے۔ اب مشورہ شروع ہوا، کیا کیا جائے اس دعوت کو روکنے کے لیے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے، در بدر کر دیا جائے، چلے جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان بول اٹھا، کہتا ہے یہ مشورہ ٹھیک نہیں، ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، اگر یہ باہر چلے گئے تو وہاں پر لوگوں کو دعوت دیں گے، وہ ان سے متاثر ہو کر ان پر ایمان لے آئیں گے اور یہ باہر ایک جماعت بنا لیں گے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے، یہ مشورہ رات۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ان کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اگر ان کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا تو سارے ان کو ماننے والے، ان پر جان فدا کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور انہوں نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، پھر بھی خطرہ ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، میرا مشورہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان بندہ لایا جائے اور انہیں پیسے دیے جائیں، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں گے تو بعد کے اندر جب ان کے رشتہ دار قصاص کے لیے اٹھیں گے تو ہر قبیلے کا ایک بندہ ہوگا، تو معاملہ خراب ہو جائے گا، دیت پر بات آ جائے گی تو پیسے اکٹھے کر کے دے دیں گے، اس طریقے سے جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے کہا ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے،
یہ مشورہ ادھر دارالندوا کے اندر مشرک بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں. رب العالمین نے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کو بھیجا. جہاں میرا قاصد، جہاں میرے پیغمبر کے پاس قرآن لے کر جا اور میرے پیغمبر کو کہہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ. میرے پیغمبر اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، وہ لوگ جس وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر تدبیریں کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میرے پیغمبر وہ آپ کو مارنے کی تدبیریں کر رہے تھے اور عرشوں پہ اللہ آپ کو بچانے کی تدبیریں کر رہا ہے. وہ آپ کو ختم کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں میرے پیغمبر، اللہ آپ کو باقی رکھنے کی تدبیریں کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور بہترین تدبیر کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر تیار ہو جائیے، ہجرت کا حکم آ گیا ہے. اب ہجرت کا حکم آیا، یہ پس منظر تھا جو وجہ بنی ہجرت کی. میرے پیغمبر تیار ہو جائیے، ہجرت کرنی ہے. فرشتہ آ کر دن کو حکم دیتا ہے، رات کو ہجرت کے لیے نکلنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں اکیلا جاؤں گا یا میرے ساتھ کوئی رفیق سفر ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ رفیق سفر ابو بکر صدیق ہوگا. اس لیے کہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اگر میرے پیغمبر کی صحیح طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے رستے میں دشمنوں سے تو ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. ہاں، ساری دنیا چل کر میرے پیغمبر کے دروازے پہ آتی ہے اور میرا پیغمبر صدیق کے دروازے پہ چل کر چلا گیا ہے. واہ صدیق تیری شان کے کیا کہنا، تیرا مقام کیسے بیان کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور صدیق اکبر کو کہا تیاری کر لیجئے، حکم آ گیا ہجرت کا. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی. فرمایا ہاں تو بھی. کیسے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ میرے پیغمبر صدیق کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پہلی دفعہ کسی کو خوشی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا تھا، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے. فرمایا ابا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے رو پڑے. فرمایا پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئی انسان خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. ہاں، رات ہوئی. کافروں نے جو اپنا مشورہ کیا ہوا تھا، وہ نوجوان جو اکٹھے کیے ہوئے تھے، سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ارد گرد پہرا لگ گیا مارنے کے لیے کہ رات کو کیا کریں گے، اٹھیں گے باہر آئیں گے تو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا رات کو پھر تہجد کے لیے نکلنا، نماز کے لیے صبح نکلنا، تو ہم حملہ کریں گے. نیزے لے آئے، چھریاں لے آئے، جو جو ہتھیار تھے ان کے پاس لے کر آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق رات کو اٹھتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا تھا کہ جب میں رات کو یہاں سے نکلوں گا تو میرے پاس کفار کی امانتیں ہیں، وہ میں آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا جو آپ صبح دے کر پھر آئیں گے. دیکھیں اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے. کفار ظلم و ستم کرتے ہیں
وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ جس کی جو امانت ہے اس تک پہنچا کے ہوں۔ یہ تھا میرے پیغمبر کا اخلاق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور اپنی جگہ پہ سلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، دیکھا کہ لوگ تو کھڑے ہیں، جگہ ہی کوئی نہیں نکلنے کی۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے۔ جبریل بتا نا اب کہاں سے نکلوں، یہاں تو کوئی بچنے کی صورت ہی نہیں ہے، پہرا بڑا مضبوط ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر اللہ کا حکم ہے، مٹی اٹھائیے اور مٹی ان کی آنکھوں میں پھینکیے اور ساتھ پڑھیے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے پیغمبر مٹی اٹھا کے پھینک دینا ان کی آنکھوں میں آپ کا کام ہے، اور ان کی آنکھوں تک پہنچا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا مٹی اٹھائیے اور پھینکیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی، پھینک دی۔ کچھ آنکھوں میں پڑی، کچھ سر میں پڑی۔ جس وقت آنکھوں میں پڑی تو اللہ کا نبی نظر نہیں آیا، سر میں پڑی تو اللہ کا نبی سمجھ نہیں آیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ بھی میرے پیغمبر کا معجزہ تھا کہ ایک مٹھی پورے کافروں کے لیے کافی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جس وقت آپ نے وہ مٹی اٹھا کر پھینکی میرے پیغمبر ان کی آنکھوں تک آپ نے نہیں پہنچائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ان سب کافروں کی آنکھوں تک مٹی پہنچانے والا کون تھا؟ فرمایا اللہ نے ان کی آنکھوں تک پہنچا، مگر نہ ایک مٹھی کتنے کافروں کی آنکھوں تک پہنچتی، اور تھے بھی وہ دور دور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے، کافروں کو اپنی پڑ گئی۔ ابو جہل بھی ساتھ ہے کیونکہ یہ سینئر تھا نا، اور وہ سارے جونیئر۔ رات ختم ہو گئی، صبح ہو گئی، دیکھا کہ نکلتے ہی کوئی نہیں، اندر چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی پہ دیکھا، چادر کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے، اور جب چادر کو ہٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جونیئر کافر کہنے لگے ابو جہل تو نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، ساری رات کہتا رہا ہے کہ نبی ہے نبی ہے نبی ہے، لیکن نکلا کون ہے؟ تو نے بڑا ہمیں ستایا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، اب کیا کریں جی، کیا کریں؟ تلاش کرنا ہے۔ تلاش کیسے کرنا ہے جی؟ چلو ابو بکر کے گھر چلو۔ جونیئر کافر کہنے لگے ابو بکر کے گھر کیوں چلے، ہم کافر ہیں، ہمارا ابو بکر کے دروازے پہ جانا بنتا نہیں ہے، ہم کافر ہیں۔ جونیئر کہنے لگے نا، کیونکہ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ کافر نہیں آیا کرتے۔ کچھ سمجھے کو نہیں سمجھے؟ ابو جہل نے کہا میرا بھی دل نہیں کرتا صدیق اکبر کے دروازے پہ جانے کو، اس لیے کہ صدیق کے دروازے پہ کافر جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایک مجبوری ہے، محمد کو تلاش کرنا ہے تو صدیق کا دروازہ ضروری ہے۔ فرمایا صدیق کے دروازے پہ جب تک نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ محمد عربی کہاں چلے گئے۔ تو کافروں کو بھی پتہ تھا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلاش کرنا پڑے تو صدیق کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، صدیق سے پوچھنا پڑے گا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے گئے،
صدیق کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر لے کر رات کو نکل گئے تھے، سفر تو شروع ہو چکا تھا نا۔ گھر والے نکلے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نکل آئی۔ ابو جہل کہتا ہے تیرا باپ کہاں ہے، تیرا والد کہاں ہے؟ اسماء کہنے لگی مجھے کیا پتا، گیا ہوگا کہیں جہاں گیا ہے، مجھے کیا پتا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ بہرحال حضرت اسماء نے تکلیف برداشت کر لی، لیکن اللہ کے نبی کا ٹھکانہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں، کہاں گئے، نہیں بتایا۔ کافروں نے تلاش شروع کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق کے ساتھ اپنا سفر جاری کیے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینے کی طرف رستہ جاتا تھا نا، جہاں سے قافلے آتے جاتے، اس طرف سے نہیں گئے، رخ تھوڑا اور تھا، کیونکہ وہ مین رستہ تھا مدینے کی طرف سے قافلے آتے جاتے تھے، تو رستہ تبدیل کر لیا، یمن کی طرف دوسرا رستہ جاتا ہے، وہاں سے نکلے۔ چلتے چلتے پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کر تھک گئے، اور نرم پاؤں تھے، نازک پاؤں تھے، درد کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے، جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہاڑ کتنا بلند ہے۔ اب بھی کتنی سہولتیں ہیں وہاں پر، وہ انہوں نے سیڑھیاں سی بنا دی ہوئی ہیں چڑھنے کے لیے نا، اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وقت لگتا ہے، 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں جس وقت تھے ہی پتھر ہیں، پتھروں کی نوکیں نکلی ہوئی تھیں، اس وقت وہاں پر جانا کتنا مشکل تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تھک گئے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک چکے ہیں، سوار ہو جائیے۔ صدیق سواری یہاں ہے، کس پہ سوار ہوں؟ اب فرق دیکھیے، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور سفر کرنے لگے تھے، اور وہ سفر تھا معراج کا سفر، وہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کیسے جانا ہے، سواری تو ہونی چاہیے نا، سفر بڑا لمبا ہے۔ جبریل امین نے کہا ابھی سواری آ جاتی ہے۔ سواری آ گئی، براق یا براق، بڑی تیز سواری آئی۔ لیکن ادھر دیکھیے، ہجرت کا سفر ہے، سواری کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھک چکے ہیں، نرم و نازک بدن ہے، بڑا ہی ملائم بدن ہے، پتھروں کے اوپر چلنا پڑ گیا۔ صدیق سواری کہاں سے آئے گی، کس پر سوار ہوں؟ حضرت صدیق اکبر نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ اور واہ صدیق، تیری قسمت اور تیری شان، تیرا مقام کہ نبوت کا وزن تو ہی صرف اٹھا سکتا ہے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کوئی انسان کے اندر اتنی برداشت نہیں تھی کہ اپنے اوپر سوار کرے۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی بت توڑنے لگے نا، تو ایک صحابی کو کہا جن کا نام بھی علی تھا، وہ کہنے لگے صحابی کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں یا رسول اللہ آپ بتوں کو توڑیں۔ فرمایا میرا وزن تو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور لے کر چل پڑے، غار ثور کی طرف چلے۔ چڑھتے چلے گئے، پہاڑ کے اوپر غار آ گئی، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر ہم یہاں رکتے ہیں، اور ہم بھی آج کے اس جمعہ کے اندر یہیں رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔